السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى صحابہ کے غلاموں کی عبادت اور ہوتی ہے، صحابہ کے غلاموں کی عبادت اور ہوتی ہے، وہ سجدے اور ہوتے ہیں، اقامت اور ہوتی ہے۔ عزاداری کو کیوں عشق سے منسوب کرتے ہو؟ ہلاکت اور ہوتی ہے، شہادت اور ہوتی ہے۔ کہاں رسول کے اصحاب، کہاں اصحاب کے دشمن؟ طہارت اور ہوتی ہے، نجاست اور ہوتی ہے۔ انتہائی لائق ست تکریم و اعزاز میرے محترم مکرم محتشم قرب و جوار دور دراز کا سفر کر کے تشریف لانے والے غیور سنی بزرگوں، عزیز القدر سنی نوجوانوں، طالب علم بھائی اور دوستوں، آج 1 سال کے بعد تحصیل کلر کہار کا یہ بھرپور سنی اجتماع علاقہ بھرپر میں پوری آب و تاب سے موسم کی شدت کے باوجود اپنے عروج کی جانب رواں دوا ہے۔ مجھ سے پہلے آپ حضرات اکابرین اور علماء کی گفتگو سن چکے، میرے بعد نعت و منقبت اور نعت و منقبت کے بعد انشاءاللہ صدر اہل سنت والجماعت دامت برکاتہ العالیہ کا خطاب لاجواب بھی آپ سنیں گے۔ میں کسی تفصیلی اور طویل بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہوا، مقصد میرا بھی وہی ہے جو آپ مقصد لے کر آئے، اصحاب رسول کے در کی حاضری، نوکری، چاکری اور ورکری۔ میرے محترم دوستو توجہ کیجئے گا، چند باتیں صرف آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ میرے سے پہلے حضرت عثمانی صاحب خطاب کر رہے تھے، میرے بعد حضرت غازی فاروق معاویہ صاحب اور پھر غازیوں کے غازی آئیں گے۔ ہمارے ناموں کے ساتھ مفتی لکھا ہوتا ہے، عالم لکھا ہوتا ہے، ذرا پوچھئے گا میں کیا کہنے لگاؤں، شیخ الحدیث لکھا ہوتا ہے، استاد الحدیث لکھا ہوتا ہے، خطیب اسلام ہوتا ہے، خطیب اہل سنت ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ نبی کی پوری جماعت کے کسی ایک فرد کے نام کے ساتھ مولانا نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، پہنچئے گا ولی نہیں ہے؟ نام کے ساتھ ان اضافوں کی ضرورت اس لیے نہیں پڑتی کہ سارے کمالات اور ساری کرامات صحابی کے قدموں کے نیچے۔ میں نے صرف چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ میرا گلا واقعی گلا کر رہا ہے، آواز اور نکل رہی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، بخار ہے۔ توجہ کیجئے گا میرے محترم دوستو، حضرت عثمانی صاحب نے جہاں اپنی گفتگو مکمل کی، ہم نظریاتی لوگ ہیں، وہ میرے بھائی نے گرا کھولی، اور میں یوں کہنا چاہتا ہوں سارے کمالات، ساری خوبیاں، ساری فتوحات صحابہ کی ایک طرف رکھ دی جائے، صحابہ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ بولو بھائی، اور صحابہ کون ہیں؟ جن کو خدا نے میرے محبوب کی اگلی امت کا چارج دیا ہے، جن کو خدا نے میرے محبوب کے جاتے ہی
امت کو سنبھالنا ذمہ لگایا ہے. ہمارا قرآن پورا حضور کی شریعت سب کے لیے دین محفوظ. اب اس پر دلائل میں جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی. انا نحن نزلنا الذکر, دین محفوظ, قرآن محفوظ. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, دین سب کے لیے. اور الیوم اکملت لکم دینکم, دین مکمل. جب دین محفوظ بھی ہے, دین سب کے لیے بھی ہے, دین محفوظ بھی ہے, دین مکمل بھی ہے, تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے حضور کے جانے کے بعد یہ دین کس کے سپرد کیا؟ تو بھر پر میں آنے والے سنی بزرگوں, نوجوانوں, یاد رکھنا اللہ نے یہ دین امت کے ذمہ سپرد کیا ہے. اور امت میرا اور آپ کا نام بعد میں ہے, پہلے امت نام صحابہ کا ہے. کس کا ہے ذرا بولو؟ صحابہ کا. صرف اشارے. کنتم خیر امہ, کون مراد ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً, کون مراد ہے؟ اور امۃ وسطا لتکونوا وَلْتَکُن مِّنکم أُمَّةٌ. اللہ خطاب کے سیغوں سے کس کو امت کہہ رہا ہے؟ بولو بھائی. جب اصل نام امت صحابہ کا ہے تو اس آخری دین کا چارج بھی اللہ نے امت کو عطا کیا ہے, یعنی صحابہ کو عطا کیا ہے. یاد رکھیے گا, جب کہہ دیا حضرت ابو بکر صدیق میرے نبی کے صحابی, حضرت عمر میرے نبی کے صحابی, حضرت عثمان میرے نبی کے صحابی, حضرت علی میرے نبی کے صحابی, حضرت حسن صحابی, حضرت حسین صحابی, حضرت امیر معاویہ صحابی, تو یاد رکھیے صحابی کہتے ہی پوری دنیا کے اتقیاء, پوری دنیا کے اصفیاء, پوری دنیا کے اولیاء, پوری دنیا کے علماء, پوری دنیا کے نجباء, پوری دنیا کے متکلمین, مفسرین, شہداء, مجتہدین, پوری دنیا کے بزرگ, غوث, قطب, ابدال, اگر ایک دوسرے کے کندھے پہ چڑھ کے کھڑے ہو جائے, میرا تصور ساری امت کے نیک لوگ, ساری امت کے بزرگ, اللہ اللہ کرنے والے, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, امام ابو یوسف, امام محمد, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی, حضرت جنید بغدادی, حضرت بایزید بستامی, حضرت مجدد الثانی, ساری امت کے بزرگ, اللہ والے, ساری امت کے صوفی ایک دوسرے کے کندھوں پہ چڑھ کے کھڑے ہو جائے بلندی تک پہنچنے کے لیے. پر میں آنے والے سنیو, ساری امت مل کر میرے نبی کے بلال کے پاؤں کے تلوے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی ہے. صحابی کے پاؤں کے تلوے بھی پوری امت سے اونچے ہیں کہ نہیں؟ بولو بھائی. بات ہی ختم ہو جاتی ہے. ہمارے حضرت علامہ صاحب کو کسی نے کہا فلاں صحابی نے یہ کیا, حضرت نے کہا پھر, وہ کہنے لگا جی یہ کیا, کہا پھر, جواب سنیے, فرمایا وہ کچھ بھی کر لے ہے تو پھر بھی صحابی. کہو سبحان اللہ. ہے تو پھر بھی, ہے تو پھر بھی. اور خاتم المعصومین کانفرنس کا عنوان ہے, ایک جملہ اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں, قادیانی ایک کو نبی مانے وہ کافر ہے کہ نہیں؟ گج کے بولو, وج کے بولو, دب کے بولو. قادیانی ایک مرزا غلام کو نبی مانے وہ کافر ہے, اور جو حضور کے بعد 12 کو امام اور 14 کو معصوم, 14 معصوموں میں ایک حضور کا نام الگ کیجئے, باقی رہ گئے 13, جو 13 کو معصوم کہے. خاتم المعصومین کانفرنس میں آنے والوں, فیصلہ میں آپ سے لینا چاہتا ہوں, وہ کافر ہے کہ نہیں؟ وہ دجال ہے کہ نہیں؟ وہ کذاب ہے کہ نہیں؟ جس نے اپنی کتابوں میں لکھو مرتبہ امامت بالا تر از مرتبہ پیغمبریت, امامت کا مرتبہ پیغمبروں کے مرتبے سے زیادہ ہے. 14 معصوموں میں 12 نام بتا دیتا ہوں.
ان میں ایک حضرت فاطمہ اور ایک پیارے آقا کا ملائیے 14 بن جاتے ہیں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ پوچھئے ان سے کہ انہوں نے اپنے اماموں کو معصوم کہا ہے یا نہیں کہا, اپنے اماموں کو نبیوں والی صفات دی ہے کہ نہیں دی. ہم بھر پر کی سرزمین پہ یہ قرض چکانے آئے ہیں, یہ بتانے آئے ہیں کہ ہم جیسے قادیانیوں کو ختم نبوت کا منکر سمجھتے ہیں, امامت کے عقیدے کو عصمت کا عقیدہ کہنے والوں کو بھی کافر سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ, حضرت سیدنا حسن ابن علی, حضرت سیدنا حسین ابن علی, حضرت سیدنا زین العابدین, 4 نام ہو گئے. حضرت سیدنا محمد باقر, حضرت سیدنا جعفر صادق, حضرت سیدنا موسیٰ کاظم, حضرت سیدنا علی رضا, حضرت سیدنا محمد تقی, حضرت سیدنا علی نقی, حضرت حسن عسکری. حسن عسکری تک 11 امام ہیں, 12واں ان کا غیب ہو گیا. ہمارا جب آئے گا تو ڈٹ کے آئے گا, چھپنے کے لیے نہیں آئے گا, باطل کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہونے کے لیے آئے گا. 12 امام, 12واں حضرت مہدی, 12 یہ, ایک حضرت فاطمہ 13, اور حضور کو ملا کر کہہ دیتے ہیں 14 معصوم ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو 14 میں نے نام لیے ان میں معصوم صرف کون ہے؟ خاتم المعصومین ہے جو آج کی کانفرنس کا عنوان ہے. ان میں معصوم صرف آمنہ کا نام ہے, عبداللہ کا در یتیم ہے. میرے بھائی نے قرآن کے حوالے سے بات کی, میں اس وقت آپ کے سامنے کون کون سی بات رکھوں. عقیدہ امامت کی وجہ سے اصحاب رسول کا دشمن, ختم نبوت کا کافر ہے. قرآن کے انکار کی وجہ سے اصحاب رسول کا دشمن کافر ہے. مجھے آپ بتائیے, جو قرآن کو مانتا ہے وہ قرآن کو لکھنے والے ہاتھوں کو پہلے مانتا ہے. قرآن کو لکھنے والے ہاتھ صحابہ کے, قرآن کو لکھنے والے ہاتھ میرے نبی کے جانشاروں کے, میرے نبی کے وفاداروں کے, میرے نبی کے حبداروں کے. قرآن کو لکھنے والے ہاتھ ابو بکر و عمر, عثمان و علی اور امیر معاویہ کے. جو قرآن کو مانتا ہے اس لکھی ہوئی شکل میں, اصلی کتاب مانتا ہے, پہلے صحابہ ماننے پڑیں گے, بعد میں قرآن مانا جائے گا. عظمت محمد مصطفیٰ, عظمت صحابہ, شان اہل بیت, خلافت راشدہ. ہمیں یہ کانفرنس کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ میرے اہل علاقہ بیٹھے ہو, میرا بھی یہ علاقہ تحصیل کلرکار ہے. میں اس لیے ان باتوں کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ ایک چھپا ہوا کفر ہے. کبھی وہ سیاست میں ہمارا بڑا بن جاتا ہے, کبھی اس کو سیلوٹ لگتی ہے, کبھی اس کی گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے سلام کیا جاتا ہے. شاہ صاحب, پیر صاحب, یہ سید صاحب ہے. میں کہتا ہوں جو ختم نبوت کا منکر ہے, جو قرآن کا منکر ہے, اس کی بڑی شناخت ہے کہ وہ صحابہ کا دشمن ہے, وہ صحابہ کا دشمن ہے. ہماری بات صحابہ سے شروع ہوتی ہے, صحابہ پہ مکمل ہوتی ہے, اس لیے کہ اللہ نے یہ آخری دین حضور سے آگے کس کو سپرد کیا؟ کس کو سپرد کیا؟ ختم نبوت کا عقیدہ صحابہ کے حوالے کیا, قرآن کا عقیدہ صحابہ کے حوالے کیا, حدیث صحابہ کے حوالے کی, فقہ صحابہ کے حوالے کی, امت کو صحابہ کے حوالے کیا. جب رب نے صحابہ کے حوالے اس امت کا چارج حضور سے آگے کیا ہے, تو اب کسی کے کفر اور اسلام کا فیصلہ بھی کس پہ ہوگا؟ بولا بھائی, صحابہ کو ماننے نہ ماننے پہ ہم کفر اسلام کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ دہائی دے رہے ہیں. یہ عنوانات اس لیے لے کے آتے ہیں, سڑکوں پہ اس لیے آتے ہیں, روڈوں پہ اس لیے آتے ہیں کہ کس کا فیصلہ ہو. حضرت امیر معاویہ کی بات ہو رہی تھی, میں تفصیل میں حضرت عثمانی صاحب چلے گئے, اور ان کی اس عنوان پہ کتاب بھی ہے, وہ بھی ضرور پڑھیں, بڑا طویل مطالعہ ہے. میں صرف اشارہ کرتا ہوں, حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ میرے نبی کا سالہ بھی ہے, میرے نبی کا ہمزلف بھی ہے.
हुजूर की एक ज़ौजा मोहतरमा हजरत उम्मे सलमा की सगी बहन हजरत कुरैबतुस सुगरा हजरत अमीर मुआविया के निकाह में है। इस एतबार से हजरत अमीर मुआविया और हुजूर आपस में हमजुल्फ बनते हैं। हजरत अमीर मुआविया की एक हमशीरा हजरत उम्मे हबीबा जिनका नाम रमला है, अबू सुफियान की बेटी है, हुजूर की बीवी है। इस एतबार से हजरत अमीर मुआविया मेरे नबी का साला बनता है। और अगली अजीब बात बताऊं, हजरत अमीर मुआविया शहीद करबला हजरत हुसैन का मामू ससुर भी बनता है। तो सुभान अल्लाह। हजरत हुसैन इब्न अली की बीवी है हजरत लैला बिन्त अबी मुर्रा जिनका बेटा अली अकबर शहीद है। लैला बिन्त अबी मुर्रा की वालदा का नाम है हजरत मैमूना बिन्त अबी सुफियान। हजरत हुसैन की सास हजरत अमीर मुआविया की सगी बहन है। हजरत अमीर मुआविया मामू ससुर है और हुसैन इब्न अली ये दामाद बनते हैं। इस एतबार से हजरत अमीर मुआविया के मेरे मोहतरम दोस्तों तफसीली बातें अपनी जगह, एक एक हवाला इन बदबख्तों की किताबों से देता जाऊं ताकि आपके सामने हमारा रोना, हमारा धोना, हमारा मुकदमा खुल के आ जाए। इनकी किताबों में लिखा है हजरत अमीर मुआविया एक साल में 1 लाख दीनार हजरत सैयदना हसन इब्न अली हजरत सैयदना हुसैन इब्न अली को भेजते थे। उन भेजे हुए दीनारों से हजरत हसन हुसैन के घर का खर्चा भी चलता, आने वालों मेहमानों की दावत भी चलती और लोगों में सखावत भी चलती। मैंने कई बार कहा कि हजरत हसन हुसैन की सखावत का जिक्र करते हो, बदबख्तों सखावत पैसे से होती है। वो पैसा भेजने वाले को अमीर मुआविया, वो वजीफे भेजने वाले को अमीर मुआविया कहा जाता है। उठाओ अपनी किताबें, मुंतहल अमाल को उठाओ, कश्फुल गुम्मा को उठाओ, इनकी किताबों में लिखा है हजरत हसन इब्न अली जब बैत के लिए गए, हजरत हुसैन भी साथ है। दिमाश्क की जामे मस्जिद है, हजरत अमीर मुआविया बैठे, रिजाल कशी, खतीब खड़ा हुआ, खतीब ने कहा कुम या हसन फबा ये हो। हजरत हसन को दावत दी जैसे हमें दावत दी गई। कहा हसन नबी के नवासे खड़े हो और अमीर मुआविया के हाथों में हाथ दे। आगे इनकी किताब की इबारत है कामा फबा याहू। हजरत हसन खड़े हुए, हजरत अमीर मुआविया के हाथों में हाथ दिया। रिजाल कशी, मैं फिर किताब का नाम ले रहा हूँ, रिजाल कशी राफियों की किताब, शियों की किताब, उसमें वाज़ेह लफ्जों में लिखा है। खतीब ने फिर कहा कुम या हुसैन, हुसैन खड़े हो, अमीर मुआविया के हाथों में हाथ दे। फबाइयो, आगे लिखता है फकामा फबाइयाहू। हजरत हुसैन खड़े हुए, हजरत अमीर मुआविया के हाथों में हाथ दिया। दोनों भाइयों ने बैत कर ली। अब जो फौजी कमांडर इन चीफ बैठा था ना साद बिन उबादा, वो परेशान होकर देखने लगा। फौजी को उठना जरा मुश्किल होता है ना। फौजी ने कहना चाहा कि मेरी भी हो गई, उठना नहीं चाह रहा था। हजरत हुसैन की तरफ देखा, फल्तफत इलैहिल हुसैन, हजरत हुसैन की तरफ देखा। हजरत हुसैन ने फौजी को कहा, कमांडर इन चीफ साद बिन उबादा को कहा कुम या साद इन्नहु इमामी। तो सुभान अल्लाह। साथ हमने जब बैत खड़े होकर की है, बैठे बैठे नहीं होगी। अमीर मुआविया के हाथों में हाथ दे के बता, मुआविया हसन का भी इमाम है, हुसैन का भी इमाम है, तेरा भी इमाम है। भाइयों तवज्जो, नहजुल बलागा की इबारत हजरत अली से पूछा गया अमीर मुआविया और आप में इख्तिलाफ क्या? फरमाया इन्ना रब्बना वाहिदुन व नबियना वाहिदुन व दावतना फिल इस्लाम वाहिदतुन ला नस्तज़ीदुना फिल ईमान बिल्लाह व तस्दीक बिरसूली। पूछिए इनसे, तनख्वाहों पे जो गुरु घुंटाल रखे हुए उनसे जवाब लेकर ही आपको बताने के पाबंद है कि नहजुल बलागा में हजरत अली की ये इबारत मौजूद है कि नहीं, हजरत अली के खुतबात में ये इबारत मौजूद है कि नहीं कि अमीर मुआविया और मेरा रब एक है। कहो सुभान अल्लाह। अमीर मुआविया और मेरा नबी एक है, अमीर मुआविया और मेरी सारी दीन के लिए कोशिशें एक है। वला यस्तज़ीदुना, हम उनसे आगे नहीं बढ़े हुए, वो हमारे से आगे नहीं बढ़े हुए। हम आपस में भाई भाई है, हमारा इख्तिलाफ एक मसले में है। इल्ला
امر واحد، آگے کہتے الا مختلفنا فی دم عثمان، حضرت عثمان کی شہادت کے حوالے سے میرے اور میرے بھائی کے درمیان اختلاف ہوا، وہ بھی وقت آنے پہ حل ہو جائے گا۔ یہ نہج البلاغہ میں عبارت لکھی ہے۔ میرے محترم دوستو، بزرگ اور بھائیوں، خاتم المعصومین کانفرنس میں آنے والوں، 100% جیسے صحابہ پہ ایمان رکھتے ہو، ایسے ہی 100% پورے یقین سے صحابہ کے دشمن کو ہر سٹیج پہ کافر سمجھو گے کہ نہیں سمجھو گے؟ یا کوئی شک ہے؟ بولو بھائی، جس کو شک ہے وہ بات کر سکتا ہے۔ میں بھی اسی تحصیل کلر کا ہر کرانے والا ہوں۔ آج آپ اتنی بڑی تعداد میں اکٹھے ہوئے، میری آپ سے ایک منت ہے، میرا یہ علاقہ ہے، ہم کنکر تو ہیں، پہاڑ ابھی نہیں بنے، اینٹیں تو ہیں، دیوار ابھی نہیں بنے، قطرے تو ہیں، دریا ابھی نہیں بنے، کڑیاں تو ہیں، زنجیر ابھی نہیں بنے۔ اور آپ نے دیکھا بحری جہازوں کو بڑے بڑے زنجیر قابو کر لیتے ہیں، کڑیوں سے جہاز قابو نہیں آتے۔ میں کہتا ہوں قطروں سے دریا بننا ہے، کہو انشاءاللہ، ذروں سے کنکروں سے پہاڑ بننا ہے انشاءاللہ، اور کڑیوں سے زنجیر بننی ہے انشاءاللہ۔ یہ ملک اہل و سنت کی اکثریتی آبادی پہ مشتمل ہے۔ یہاں کی گلیاں، چوک چوراہے، کھیت اور بازار اصحاب رسول پہ تبرہ سن سن کے پیاسے ہیں۔ ہم اس دھرتی کی پیاس کو صحابہ زندہ باد کے نعرے لگا کر بجھائیں گے انشاءاللہ۔ عظمت صحابہ، مقام صحابہ، دفاع صحابہ، سپاہ صحابہ، نعرہ تکبیر۔ ہمارے اکابر امیر عظیمت سے لے کر اب تک شیعہ کتابیں لاتے تھے، حوالے دیتے تھے، میٹنگیں ہوتی تھی۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، بھر پر کی سرزمین پہ کتابوں کو چھوڑ کر صرف پچھلے سال کی ذاکروں کی تقریریں، انتظامیہ، ادارے، پولیس، ایجنسیاں، فوج، صرف ذاکروں کی پورے ملک میں ہونے والی تقریریں، جس میں ہمارا یہ علاقہ بھی شامل ہے، آپ صرف ان کی ویڈیو اور آڈیو سن لیں، کتابیں دیکھے بغیر انشاءاللہ آپ ان کو دنیا کا بدترین کافر کہیں گے۔ غلام حسین نجفی اپنی کتاب جاگیر فدق میں لکھتا ہے، میں کیا حوالے سناؤں، دل پھٹنے پہ آ جاتا ہے کہ امام بنا لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لوگوں نے ابو بکر کو امام بنا لیا، یہاں کچھ لوگوں نے مرزا غلام قادیانی کو بھی تو اپنا امام بنا لیا۔ مجھے بتاؤ، اگر قادیانی پہ لعنت کرنی ہے تو ایسا کہنے والے بدبخت پہ بھی لعنت کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ جو بدبخت اپنی کتاب حق الیقین میں لکھے کہ حضرت مہدی آئیں گے تو عائشہ صدیقہ کو قبر سے نکال کر کوڑے لگائیں گے، مجھے بتاؤ سنیو، کسی کی ماں بہن، کسی کی نانی دادی کے حوالے سے کوئی بدبخت ایسی بات کرے، برداشت نہیں ہوتی۔ ہم یہ تبرہ اس دھرتی پہ نہیں ہونے دیں گے، کہہ دو انشاءاللہ، ہونے دینا ہے۔ آپ اتنی بڑی تعداد میں یہ کسی اللہ اللہ کے ذکر کی مجلس میں آنے کی بجائے آپ بڑے مشکل کام میں آئے ہیں۔ صحابہ کو سمجھنا بھی سعادت ہے، صحابہ کی معرفت بھی سعادت ہے، صحابہ کی وکالت بھی سعادت ہے۔ یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں آتی۔ آپ مولانا عبدالشکور لکھنوی کے نمائندہ بن کے بیٹھے ہیں، آپ مولانا عبدالستار صاحب توسوی، حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب، حضرت مولانا حق نواز چنگی شہید، اور حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید، حضرت مولانا محمد اعظم طارق شہید، حضرت علامہ علی سر حیدری شہید، شہدائے ناموس صحابہ، شہدائے ناموس رسالت، شہدائے ناموس ختم نبوت کے اس پہرے کے لیے آئے ہیں، جس پہ میرا بھائی الطاف منہاس اپنی جان دے گیا، قاری سعید شہید اپنی جان دے گئے، میرا ایک عزیز بھائی انجم شہید اس دنیا سے صحابہ کے ترانے اسی دھرتی کا رہنے والا پڑھتے پڑھتے گزر گیا۔ ہم نے صحابہ سے اپنی محبت اور جانوں کا سودا کر لیا ہے، سارے اقرار کرتے ہو؟ باقی چونکہ مہمان ہے، میری حیثیت مہمان کی نہیں ہے، میں آپ کا بھائی ہوں، بیٹا ہوں، آپ کا عزیز ہوں۔ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، تحصیل کلر کہار کے کسی بھی معاملے کے حوالے سے، یا تحصیل کلر کہار، تھانہ کلر کہار کی کسی ذیلی چوکی کے حوالے سے، کسی کام میں اصحاب رسول کے دشمنوں کی کوئی رپورٹ کرنے میں سستی نہیں کرنی انشاءاللہ۔
جلدی اطلاع کریں گے حضرت قاری اسد عرفان صاحب، مولانا فیاض الحسن فاروقی صاحب، حضرت مولانا ندیم یعقوب فاروقی صاحب، یہ سب ہمارے بزرگوار ہیں، ان کی محنتیں ہیں، ان کے خادم ورکر بن کے ہم نے بتانا ہے اصحاب رسول لاوارث نہیں ہے. کہو انشاءاللہ، جرت سے کہو انشاءاللہ. اور آپ میں جانتا ہوں اپنی قیمتی مصروفیات سے وقت نکال کے آئے، لیکن بھرپر کی سرزمین پہ آنے والوں جیسا چرچا بھرپر میں ہوتا ہے، اپنے گاؤں گاؤں صحابہ کی مدحت کر چرچا کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ دشمن نے آپ کے پورے سال پہ قبضہ کرنے کا پلان بنا لیا ہے، صرف میرے جذبات نہیں ہے. محرم سارا لے گیا، سفر کا مہینہ چیلم میں لے گیا، جمادی الاخری کا مہینہ ایام فاطمیہ کے نام پہ کام کراچی سے شروع ہو گیا. اگلے سال آپ دیکھیں گے کہ جمادی الثانی میں آپ یوم صدیق اکبر پہ جلسے کرتے ہیں، دشمن نے ایام فاطمیہ شروع کر دیے. اور یہ والا مہینہ آپ حضرت امیر معاویہ کے چرچے کرتے تھے، دشمن نے 1-2 سالوں سے جشن مولود کعبہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ بولو تو صحیح، سپیکر کھلے، تبرہ ہوا ہے، ہو رہا ہے. اگر جھوٹ مارنے والے، جھوٹ بولنے والے جھوٹ بولنے سے نہیں ڈرتے، پر میں آنے والے سنیو، مرنا اسی دن ہے جب اللہ نے جان لینی ہے. قبر میں جو رات ہے وہ باہر نہیں، جو باہر ہے وہ اندر نہیں. عہد کر لو، جھوٹ کہنے والے جھوٹ کہنے سے نہیں ڈرتے، سچ کہنے والے سچ کہنے سے نہیں ڈریں گے انشاءاللہ. پوری جرت سے کرو گے، اپنا حق لو گے، یا الیکشن میں کوئی سردار یاد آ جائے گا؟ بولو بھائی، الیکشن میں بڑا سردار ہو یا چھوٹا، ڈٹ کر ہم نے مقابلہ کرنا ہے انشاءاللہ. اصحاب رسول کی دشمنی کے لیے کتا بھی میدان میں ہوگا، خنزیر بھی میدان میں ہوگا. ہم اس خنزیر کو چارہ ڈالنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ بھونک کس کو رہا ہے؟ صحابہ کے دشمن کو بھونک رہا ہے. اپنی زندگی اور موت اپنے اللہ کے سپرد کرتے ہوئے اصحاب رسول کی پکی سچی غلامی کا اقرار کر کے یہاں سے جانا ہے. دل کی بات زبان پر لا کر اب تک ہم دکھ سہتے ہیں. ہم نے سنا تھا اس دنیا میں دل والے بھی رہتے ہیں. ہم کو فرقہ پرور کہنا، ہم کو دہشت گرد سمجھنا کوئی بڑا الزام نہیں. دنیا والے دل والوں کو اور بہت کچھ کہتے ہیں. میں اس موقع پر پدراڑ سے لے کر گفا والا تک مسلک بریلوی کی ہونے والی شان صحابہ، دفاع صحابہ، خلیفہ بلا فصل کے عنوان سے ساری کانفرنسوں پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہم دیوبندی بریلوی اہل حدیث کے جھگڑے میں پڑنے والے نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں یارا چھوڑ دے سارے جھگڑے انو، مل کے صحابہ دی تعریف کریے، انہاں واسطے لفظاں نو وضو کرا کے دل انہاں دے واسطے مسیت کریے. جنہاں تن من دھن آقا تو وار دتا اسی بھی انہاں دے نال برید کریے. الطاف زمانہ دیوانہ مستانہ آکے اسی انج صدیق 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 کریے. لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. قرآن کو کھول کے دیکھ ذرا، اے فرض کرام صحابہ کا. نبیوں کے بعد اس دنیا میں اعلیٰ ہے مقام صحابہ کا. کوتا نظر کیا دیکھ سکے، بالا ہے پام صحابہ کا. مجھ کو نازمی اس پر کہ میں ہوں غلام صحابہ کا. توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہے، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہے. جو بار نبوت کا آقا نے اٹھایا تھا اس بار نبوت کے شہدین صحابہ ہے. آقا نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو فاروق نبی ہوتا. فرمان نبوت کی تصویر صحابہ ہے. قرآن کے ماتھے پہ لکھی ہے جو تطہیریں ان بھوکتی کرنوں کی تنویر صحابہ ہے.